بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلال اور حرام، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کا حق صرف شارع جل مجدہ کا ہے۔ وہ جسے حلال کر دے وہی حلال ہے، وہ جسے حرام کر دے وہی حرام ہے۔ نہ اس کے حلال کی فہرست میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے حرام کی فہرست میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ حلت اور حرمت صرف اور صرف اسی کی طرف سے آنی ہے، اور اگر کسی چیز کے اندر، کسی چیز کے متعلق حلال اور حرام کا اس نے حکم نہیں دیا تو مجھے، آپ کو یا کسی کو شارع جل مجدہ کے علاوہ کسی کو اس کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے جس کے لیے ایسی چیزیں جس کے متعلق اللہ نے حلال یا حرام کی فہرست میں اسے نہیں رکھا تو ہم انہیں حلال اور حرام کی فہرست میں نہیں رکھ سکتے۔ میں پھر آپ کو اس دینی پوزیشن کی بات عرض کر رہا ہوں، دینی اعتبار سے میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جن چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، میں انہیں حرام نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ حلال ہیں، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حلال ہیں۔ حلال اور حرام صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام معمور بہی ہیں، یہ حلال ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ حرام ہے۔ بہیمۃ الانعام کو حلال فرما دیا، انہیں معمور بہی بنا دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، انہیں منہی عنہ فرما دیا، انہیں فرمایا انہیں نہیں کھانا، انہیں نہیں کھانا۔ جن چیزوں کے متعلق اس نے حلال اور حرام کا حکم نہیں دیا، وہاں میں اپنی طرف سے اسے حلال اور حرام کے حکم کے دائرے میں نہیں لا سکتا۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ یہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کا حکم صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لازماً ان دونوں میں سے کوئی ایک پوزیشن اختیار کرنی ہے، تو آپ کا سامع مطمئن ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے سامعین کو اطمینان ہی تب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو حلال قرار دے دیں، کسی چیز کو حرام قرار دے دیں، تو پھر اسے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ اب بات ٹھیک ہوئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسانی اختیار اور الوہی اختیار کے مابین فرق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کر سکے۔ حلال اور حرام اللہ نے کرنا ہے۔ جن چیزوں کے متعلق اس نے حلال اور حرام کا حکم نہیں دیا، وہ حلال ہیں نہ حرام ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی مرضی سے وہاں حلال اور حرام کا بڑھایا تو میں آپ کو جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ ختم نبوت پر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں پھر عرض کروں گا کہ فقہی ذہن کی اس
لا یعنی پن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہر حالت میں کوئی نہ کوئی نتیجہ چاہتا ہے حلت اور حرمت کی شکل میں، اور حلت اور حرمت صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو پوزیشن ہے اسے اسی دائرے میں رکھنا ضروری ہے۔ میرا یہی اختیار ہے کہ میں اللہ کے حلال کو حلال کہوں، اللہ کے حرام کو حرام کہوں، اور جسے اللہ نے نہ حلال فرمایا ہے نہ حرام فرمایا ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ سے اللہ نے نہ حلال کیا ہے اور نہ حرام فرمایا ہے، اور میں یہی پوزیشن اختیار کروں کہ وہ نہ حلال ہے اور نہ حرام ہے۔ اب یہ بندے پر ہے، اس کے اپنے ذوق پر ہے، اس کے اپنے مزاج پر ہے۔ جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ اگر آپ وسطی ایشیا کے علاقوں میں جائیں تو وہاں وہ گھوڑے کے گوشت کو کھاتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں رواج نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جانور ہمارے ہاں پالے جاتے ہیں انہیں کھاتے ہیں، بعض لوگ جسٹ انہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ لینے تو اس کے قریب جانے کو ان کا دل نہیں چاہتا۔ تو کیا حلال اور حرام کی فہرست ہم نے بنانی ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں بنانی ہے۔ اس نے حرام فرما دیا ہے، بس وہی حرام ہے، اس نے حلال کر دیا ہے، بس وہی حلال ہے۔ یہی دینی پوزیشن ہے۔ اس دینی پوزیشن کو نظر انداز کرتے ہوئے علماء کرام نے، مفتیان عظام نے یہ مہربانیاں کی کہ وہاں ایک فہرست لگا دی حلال اور حرام کی پوری کی پوری۔ دنیا کی ہر شے کے متعلق آپ جا کر پوچھیں، یا وہ آپ کو اصول بتا دیں گے، اور اصول یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا حلال کیا ہوا حلال ہے، اللہ کا حرام کیا ہوا حرام ہے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک ڈیڈکٹیو پرنسپل ہوگا۔ اس اصول کے تحت حلال اور حرام کی فہرست تیار کی جائے گی، اور کسی سے پوچھا جائے کہ یہ حلال اور حرام کی فہرست آپ نے کہاں سے لی ہے، تو وہ آپ کو اس کے سوا کچھ نہیں بتائیں گے کہ بس یہی ہے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا نا کہ گائے ذبح کرو۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں وَدْعُ رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ، پوچھ کیا اپنے رب سے، پوچھ کیا اپنے رب سے۔ اور ہر بار موسیٰ علیہ السلام آ کے کہتے ہیں اِنَّهُ یقول، وہ فرماتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اللہ کے دیے ہوئے معیار کے مطابق رکھیں، یہ آپ پر واجب ہے۔ اس سے باہر مت جائیں۔ اور فقہ نے اور فقی ذہن نے اور فقہاء نے اور علماء نے یہاں سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ وہ انہو یقول تو نہیں ہوتا، وہ فرما رہا ہے وہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ جو خود فرما رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حلال میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے حرام میں شامل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔